فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي الأبدي التعامين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا علی حبک والتقوی والایمان وبغضک کفر والنفاق. صلوات پر محمد. عزیزان گرامی، محترم اور معزز سامعین، بڑا سخت وقت ہے، سرکار کی موجودگی میں لب کشائی سرکار کی اجازت سے جو بھی عطائے پروردگار ہوگا انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. چلیں عزیزان محترم، پیغمبر کی حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے، آپ تمامی حضرات سنتے رہتے ہیں. یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر والنفاق. اے علی، تمہاری محبت تقوی ہے اور ایمان ہے، اور جو لوگ تم سے بغض رکھتے ہیں وہ کافر ہیں اور منافق ہیں. بغیر علی کے نہ ہی ایمان حاصل ہو سکتا ہے، نہ ہی تقوی حاصل ہو سکتا ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم بغیر علی کے مومن بن جائیں یا متقی بن جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ممکن ہوتا تو پیغمبر یہ نہ فرماتے کہ بغض کا کفر و نفاق، اے علی تمہاری دشمنی، تم سے عداوت انسان کو یا کافر بنا دیتی یا منافق بنا دیتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ایمان اور تقوی کا تعلق اور ایمان اور تقوی کا جو تعلق ہے وہ ذات علی سے ہے. بغیر علی کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. جب ایمان حاصل نہیں ہو سکتا تو تقوی کہاں سے حاصل ہو سکتا؟ اب کوئی انسان نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، لیکن علی کی محبت نہیں ہے تو اس کا یہ تمام اعمال انجام دینا یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں. اچھا، یہ کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان 1000 سال تک کسی کونے میں بیٹھ کر، کسی مزار کے پاس بیٹھ کر نمازیں پڑھتا رہے اور 1000 سال تک کوئی انسان دن میں روزہ رکھتا رہے اور 1000 سال تک کوئی انسان رات میں قیام کرے اور پوری زمین اس کے قبضے قدرت میں ہو اور وہ سب صدقہ کر دے، خیرات کر دے، اور تمام انسان، پوری کائنات کے تمام انسان اس کی رعایا ہوں اور وہ آزاد کر دے سب کو، اور اس کے بعد راہ خدا میں وہ قتل کر دیا جائے صفا اور مروہ کے درمیان. اتنے تمام اعمال انجام دینے کے بعد قیامت کے دن اگر اس کے دل میں وہ علی کی محبت نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث کے جملے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ کہ جو پیغمبر نے فرمایا ہے. میں سوچ رہا تھا جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ پیغمبر نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ کوئی پوری زندگی نماز پڑھتا رہے، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، پوری زندگی وہ قیام کرتا رہے اور اس کے بعد جو ہے شہید ہو جائے صفا و مروہ کے درمیان، تو اور وہ بارگاہ پروردگار میں جائے تو اللہ
سارے اعمال کو جہنم میں پھینک دے گا اگر علی کی محبت نہیں ہے۔ پیغمبر کے فرمان ہے۔ میں سوچ رہا تھا پوری زندگی کیوں نہیں کہا پیغمبر نے۔ اصل میں تمام نبیوں میں سب سے زیادہ عمر کس کی تھی؟ جناب نوح علیہ السلام، 950 سال سب سے زیادہ عمر۔ باقی کسی کی 400، کسی کی 300، کسی کی 600، ہر نبی اپنی اپنی عمر کے حساب سے گزر گیا، لیکن سب سے زیادہ جو روایتوں میں 950 سال جناب نوح علیہ السلام کی وہ اللہ نے زندگی عطا کی تھی۔ پیغمبر فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو نوح سے زیادہ بھی زندگی مل جائے، یعنی 1000 سال جناب نوح کی زندگی سے بھی زیادہ زندگی مل جائے اور علی کی محبت نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر تو کسی کی 60 سال، کسی کی 100 سال، کسی کی 50 سال، کوئی 20 سال، اس عمر میں انسان چلا جاتا ہے۔ تو وہ اگر کسی انسان کو اتنی لمبی زندگی مل جائے 1000 سال اور وہ اتنی نمازیں اور صفا و مروہ کے درمیان وہ راہ خدا میں قتل کر دیا جائے، شہید ہو جائے، لیکن اگر علی کی محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے کوئی بھی اعمال اللہ قبول نہیں کرے گا اور اس کے جو جتنے اعمال ہیں اسے اللہ جہنم میں پھینک دے گا اور اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا، گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اور ایک حدیث پیغمبر کی اور ہے مولا کے حوالے سے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں مبعوث کیا رسالت کے عہدے پر، جس نے ہمیں رسول بنایا، اس پاک پروردگار کی قسم کھا کر پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان 70 نبیوں کے برابر کے عبادت انجام دیا ہو، عبادت کا ثواب لے کر آیا ہو، 70 نبیوں کے برابر کی عبادت کا ثواب اگر کوئی انسان لے کر آیا ہو اور اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو نہ اللہ اس کے فدیہ کو قبول کرے گا اور نہ اس کے اعمال کو قبول کرے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ علی کی معرفت اور علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ساری جتنی بھی چیزیں جو ہم انجام دے رہے ہیں یہ سب بعد کی چیزیں ہیں، اور علی کی محبت اور علی کی امامت اور علی کی ولایت پہلے ہے۔ اسی لیے علی کی ولایت کو اصول دین میں رکھا ہے۔ پہلے اصول دین پر ایمان لائیے، پہلے اصول دین کا عقیدہ رکھیے۔ جب اصول دین کا عقیدہ اور ایمان آپ کا مضبوط ہو جائے گا تب آپ فروع دین کو انجام دیں گے تو اللہ قبول کرے گا۔ اسی اصول دین میں امامت بھی ہے، اسی اصول دین میں اللہ کو نہ مانیے، نماز پڑھتے رہیے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کیجیے، نماز پڑھتے رہیے، تو اس نماز کو کیا کہا جائے گا؟ اس نماز کو کیا کہا جائے گا؟ یہی تو کہا جائے گا کہ پیشانی کو پٹکنا، یہی کہا جائے گا، عبادت تو نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کو عادل نہ مانیے، پڑھتے رہیے آپ نمازیں، سوچتے رہیے کہ اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب۔ جب اللہ کو عادل ہی نہیں مانیں گے آپ تو آپ کا ثواب کیا اور آپ کا عذاب کوئی بھائی آپ جب اللہ کو عادل نہیں مانتے، اللہ کہے گا جب تم ہمیں عادل ہی نہیں سمجھتے ہو تو تم یہ سب لے کر کیوں آئے ہو ہمارے پاس، کیوں لے کر آئے ہو؟ اب اس کے بعد امامت آتا ہے کہ امامت یہ کیا اصول دین جو علماء نے 5 چیزیں بتائی ہیں وہ اصول دین میں ہے۔ امامت ہے، امامت کو نہیں مانتے آپ۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 3 ہیں، 3 ہیں اصول دین۔ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور قیامت، بیچ میں عدالت غائب اور امامت غائب۔
تو بھائی اگر آپ امامت کو نہیں مانیں گے تو رسول نے اسی لیے تو فرمایا تھا اگر امامت کو نہیں مانیں گے تو اس کے بعد جتنا پھر قیامت آپ ہی کے اوپر آئے گی. صلوات پڑھ دے محمد والا. قیامت پھر آپ ہی کے اوپر آئے گی. تو عزیزان محترم یہ اس امامت علی کی ولایت بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. حضور تشریف فرما ہے، آپ گواہی دیں گے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ ولایت. امام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت مولا کائنات ہے. تو ابو زرارہ جو آپ کے صحابی تھے، انہوں نے سوال کیا مولا اس میں افضل کیا ہے؟ ان 5 چیزوں میں افضل کیا ہے؟ فقال الولایت افضل. امام نے فرمایا ولایت افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ لأنها مفتاحہن. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان تمام چیزوں کی چابی ہے، مفتاح ہے. یہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کی چابی ہے، کنجی ہے. یعنی یہ تمام چیزیں اس وقت تک کے بند ہیں جب تک آپ ولایت کا اقرار نہیں کریں گے. جب ولایت کی چابی آپ کے ہاتھ لگے گی تو نماز ملے گی، روزہ ملے گا، حج ملے گا، زکوٰۃ ملے گی. صلوات پڑھ دے محمد والا. تو عزیزان محترم کیوں؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا کیوں یہ سب ولایت کیا ہے؟ اس چیز کی طرف رہبری کرتے ہیں. ولایت کے ذریعے سے ہم روزہ اور یہ تمام عبادتیں حاصل کرتے ہیں، رہبری کرتے ہیں. اور یہ سب اس لیے نہیں کہ پیغمبر نے اس لیے نہیں فرمایا کہ پیغمبر کوئی اپنی طرف سے کہہ رہے ہوں. سب اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے ہیں. ان سب کا پہلے ہی وعدہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے ہی نہیں ہر چیز کسی کو مل جاتی. علی نے بھی ایک وقت میں 2 کام کیے ہیں. ایک وقت میں، ایک ہی وقت میں اللہ کی وحدانیت کو بھی بچایا ہے اور رسول کی رسالت کو بھی بچایا ہے. ورنہ آپ دیکھیے جب سورج پلٹایا جا رہا ہے اور دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں، یہ فطرت، یہ عادت، تو یہ اختیار تو اللہ کا ہے. سورج پلٹ جائے، یہ اختیار تو اللہ کا ہے. مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، یہ اختیار تو اللہ کا ہے. زندے کو مردہ کر رہے ہیں، یہ اختیار تو اللہ کا ہے. تو جب علی نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ اللہ کا اختیار ہمیں دینا چاہتے ہیں تو علی نے فوراً سجدے میں چلے گئے اور جا کر بتایا دیکھو ہم عبد ہیں، معبود نہیں ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم خدا نہیں ہیں. تم ہمیں خدا نہ سمجھ لینا. اور بستر رسول پر اطمینان سے سو کر بتایا، دکھایا کہ دیکھو ہم ہی ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو بھی بچا رہے ہیں اور رسول کی رسالت کو بھی بچا رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد. علی کی ولایت کو سمجھیے، علی کی ولایت کے مرتبے کو سمجھیے عزیزان محترم. بغیر ولایت کے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. اب اگر کوئی علی کے معاملے میں بولتا ہے تو وہ اپنے لیے خود عذاب لے کر آ رہا ہے. وہ اپنے لیے خود عذاب کا مہیا کر رہا ہے جو علی کے بارے میں بولتا ہے. اور یہی عمل امام حسین نے کربلا میں انجام دیا کہ علی حسین نے یزید سے بیعت نہ کر کے رسالت کو بچایا اور اپنے تمام ساتھیوں سمیت قربانی دے کے اللہ کی وحدانیت کو بچایا. عزادارو، یہ لال ہے
علی کے لال ہیں، یہ علی کے فرزند ہیں۔ آپ دیکھیے، تصور کیجئے، ابھی یہی ذکر ہو رہا تھا کہ مولا مدینے سے سفر کر کے مکے آ رہے ہیں، ابھی یہی تذکرہ تو ہو رہا تھا، ابھی یہی مصائب تو بیان ہو رہے تھے کہ 2 محرم کو حسین کربلا میں آ گئے، زمین خرید رہے ہیں۔ یہی تذکرہ تو ہو رہا تھا کہ اب 4 محرم سے حسین پر پانی بند کر دیا گیا ہے، 7 محرم کو قحط آب ہو گیا۔ یہی مصائب بیان ہو رہے تھے، ہم آپ سن رہے تھے ان مصائب کو اور گریہ کر رہے تھے اور اپنے مولا کو پرسہ دے رہے تھے۔ کتنی جلدی وقت گزر گیا کہ ہم پرسہ بھی صحیح سے نہ دے سکے، مولا کا غم بھی نہ منا سکے۔ کتنی جلدی وقت گزر جا رہا ہے۔ اب جو اگلے برس رہے گا وہ غم منائے گا، جو چلا گیا وہ اب مولا کے پاس وہاں اپنی مجلسیں کرے گا، غم منائے گا، لیکن دنیا میں جو زندہ رہے گا اگلے سال وہی محرم کرے گا۔ عزادارو، کتنی جلدی وقت گزر گیا، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حسین نے تمام اپنے چاہنے والوں کو راہ خدا میں شہید بھیج دیا اور شہید ہو گئے۔ عزادارو، آج امام کا سیوم ہے، آج امام کا سیوم آ گیا۔ کون امام؟ وہ امام کہ جس نے 1 دوپہر میں 71 لاشیں اٹھائے، حسین نے 71 لاشیں اٹھائے، زخموں سے چور امام، تیروں پہ تیر کھا چکے امام، اور اس کے باوجود امام ہر شہید کے پاس جاتے تھے اور جانے کے بعد اس کا سر اپنے زانو پر رکھتے تھے، اور اس کے بعد اس کی میت کو لے کر، جنازے کو لے کر خیمے میں آتے تھے، گریہ ہوتا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب سب شہید کر دیے گئے، اب کوئی نہ بچا، حسین تنہا ہیں، اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ حسین کے دل سے پوچھئے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے ابھی پورا بھرا گھر تھا اور اب کوئی نہیں ہے، چند بیویاں ہیں، ایک بیٹا ہے جو بیمار ہے، جو بستر عرالت پر پڑا ہوا ہے غشی کے عالم میں۔ کس کو آواز دیں، کس کو بلائیں؟ امام میدان میں پہنچے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے؟ کوئی نہ آیا۔ کٹے ہوئے سروں کے لاشوں سے آواز آئی، لبیک یا حسین، اے حسین، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا کریں، موت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ بس خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ جب حسین خیمے میں پہنچے، بھی جناب زینب سے سوال کیا، میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب زینب نے کہا، بھیا، جب سے آپ نے آواز لگائی ہے، اصغر نے اپنے کو پریشان کر لیا ہے، جھولے سے گرا دیا ہے، بچے کو لے کر چلے، 6 مہینے کا بچہ، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بچہ مقتل میں لے کے آئے۔ آسمان کی دھوپ ایسی کہ زمین تپ رہی ہے، اور اس تپتی ہوئی زمین پر امام حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو رکھ دیا اور کہا، اے فوج جفاکار، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس بچے کی وجہ سے میں پانی پی لوں گا تو اس بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں۔ تپتا ہوا صحرا روایتوں میں ہے کہ ایسی زمین تھی کہ اگر اس پر دانہ ڈالا جاتا تو وہ بھن جاتا۔ عزادارو، حسین نے کتنے ظلم سہے ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں سہی ہیں میرے مولا نے۔ عزادارو، کوئی جواب نہ آیا، تیر آیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہوا۔ باپ امام حسین نے بچے کی لحد بنائی، خیمے سے پیچھے لحد بنائی، بچے کو دفن کر دیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر۔ عزادارو، کچھ نہ بچا، میدان میں آئے،
جنگ کی امام حسین نے، اور جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز غیبی آئی کہ اے حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب ذرا صبر کے جوہر دکھائیے، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم پا چکے، بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ عزادارو حسین نے تلوار رکھی، دشمن آگے بڑھے، تیروں سے حملہ ہوا، تلواروں سے حملہ ہوا، نیزے مارے گئے، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ میرے مولا پر پتھر اٹھا کر مار رہا تھا، میرا مولا زین پر سنبھل نہ سکا، زمین کی طرف چلا، لیکن اتنے تیر تھے زمین پر بھی نہ پہنچ سکا۔ عزادارو ایک مرتبہ لاشا تیروں پر معلق ہو گیا، شمر کند خنجر لے کر بڑھا، حسین کا سوکھا گلا، شمر کا کند خنجر، محسوس کریں کہ کند خنجر، جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کسی کو ذبح کیا جائے تو چھری تیز ہونی چاہیے، لیکن ہائے میرے مولا کو اس چھری سے، اس خنجر سے شہید ذبح کیا گیا جو کند تھا۔ عزادارو کتنی تڑپ ہوئی ہوگی میرے مولا کو، سر تن سے جدا ہوا۔ عزادارو وقت گزرا، پسر سعد نے کہا ابھی کوئی گھوڑے سے نہ اترے گا، ابھی گھوڑے کی نال بندی ہوگی، ابھی لاشیں پامال ہوں گے۔ حسین کا لاشا پامال ہوا، کچھ وقت گزرا، کہا اب خیمے جلیں گے، خیمے جلائے گئے۔ عزادارو 11 محرم رات گزرتے گزرتے سارے خیمے جلا دیے گئے۔ جب سارے خیمے جل گئے، آخری خیمہ بچا تو ایک مرتبہ جناب زینب سید سجاد کے پاس آئیں، آنے کے بعد کہا اے بیٹا سید سجاد، یہ بتاؤ کہ سارے خیمے جل چکے ہیں، ساری بیویاں آخری خیمے میں ہیں، اب یہ بتاؤ کہ جل کر راکھ ہو جائیں یا خیمے سے باہر آ جائیں۔ امام نے فرمایا کہ اے پھوپھی، جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر آ جائیے۔ اب تمام بیویاں بے مقنو چادر خیمے سے باہر آئیں۔ عزادارو دشمن آگے بڑھے اور اس کے بعد تمام بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ عزادارو شب آ گئی، شام غریبہ آ گئی، اور اس کے بعد 11 محرم کی صبح ہوئی۔ اب قافلہ تیار ہونے لگا، بیویوں کو رسن بستہ کیا گیا، جناب سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر ڈالا گیا۔ عزادارو شہداء کے لاشوں کے درمیان سے ان بیویوں کو گزارا گیا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب سید سجاد بے قراری کے عالم میں اونٹ سے گرنے والے ہی تھے کہ جناب زینب نے دیکھا کہ سید سجاد ان لاشوں کو دیکھ کر ان کے بے قراری ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سید سجاد اونٹ سے گر جائیں، تو جناب زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا۔ عزادارو جناب سید سجاد کا ذہن بانٹنے کے لیے جناب زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرایا۔ جناب سید سجاد نے پوچھا ہے پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا تم بتاؤ کیا ہوا؟ کہا اے پھوپھی اماں بتاؤ، جس کا بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا لاشا بے گورو کفن جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہو، وہ بیٹا کیسے سکون سے رہ سکتا ہے؟ عزادارو قافلہ گزر گیا، 12 محرم آ گئی۔ عزادارو آج امام کا سیوم تھا، آج سیوم تھا، لیکن امام کا سیوم نہ منایا گیا۔ عزادارو جس کے گھر ایک میت ہوتی ہے، کوئی ایک جنازہ اٹھتا ہے، بڑے دھوم دھام سے اس کا سیوم منایا جاتا ہے، لیکن جس کے یہاں 72 لاشیں ہوں اور بیٹا موجود ہو، اس کا سیوم نہ منایا جائے۔ اور عزادارو کیا وہ وقت آیا کہ جب 12 محرم کو بنی اسد کے لوگ اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے کربلا کی زمین کی طرف آئے تو دیکھا لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگے
چلو لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ امام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لاشوں کو دفن کریں گے، لیکن ہم نے وعدہ نہ نبھایا۔ چلو اب تو دشمن چلے گئے ہیں، اب لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ اب لاشوں کے درمیان جب بنی اسد کے لوگ پہنچے تو پہچان نہ سکے، کیونکہ کسی بھی لاشے پر سر نہیں تھا۔ پہچان کے لیے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو بدن پر سر ہو یا پھر جسم پر کپڑے ہوں۔ نہ جسم پر کپڑے تھے نہ ہی بدن میں سر تھا۔ عزاداروں، اسی اثنا میں کیا دیکھا کہ کوفے کی طرف سے گھڑ سوار چلا آ رہا ہے۔ جب گھڑ سوار چلا آ رہا ہے، ایک مرتبہ وہ یہ سمجھے کہ شاید یزیدی فوج کا کوئی سپاہی آ رہا ہے، وہ جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ وہ شخص آیا، آنے کے بعد ان لاشوں کے درمیان وہ کس طرح سے سیوم منایا گیا، غور کیجئے گا عزاداروں۔ وہ لاشوں کے درمیان ایک ایک لاشوں کو الگ کرتا جا رہا ہے۔ جب بنی اسد کے لوگوں نے دیکھا، سمجھ گئے کہ کوئی اپنا ہی لگتا ہے۔ ایک مرتبہ ڈرتے ہوئے قریب آئے، اے شخص تو کون ہے اور ان لاشوں کے درمیان کیا کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں سید سجاد امام وقت ہوں۔ عزاداروں، بنی اسد کے لوگوں نے امام سے تمام لاشوں کے بارے میں پوچھا، اور اس کے بعد امام ایک ایک لاشے کے بارے میں بتاتے جا رہے ہیں، اسے یہاں دفن کرو، اسے یہاں دفن کرو، اسے یہاں دفن کرو۔ کہ ایک مرتبہ نشیب کی طرف امام چلے، نشیب کی طرف امام چلے، نشیب کی طرف پہنچے تو امام حسین کے لاشے کو اٹھایا، کہا اس لاشے کو اٹھا کر فلاں جگہ لے چلو۔ وہاں لے کر پہنچے، قبر کھودی، قبر کھودی ہوئی تھی، مٹی کو ہٹایا، اب قبر نظر آئی۔ ایک مرتبہ اپنے بابا کے لاشے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد قبر کے قریب پہنچے اور بنی اسد کے لوگوں سے کہا تم لوگ چلے جاؤ، تم لوگ دور چلے جاؤ، میری دادی اب آ رہی ہیں۔ عزاداروں، ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، لاؤ میرے لال کو میرے حوالے کر دو۔ سید سجاد نے اپنے بابا کے جنازے کو قبر کے حوالے کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا ينقلبون ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لامره ماتم